سپہ سالار کی جو تقریر ہے، جس کا لہجہ ہے، اس کی جو تکبر ہے، جس کی غرور ہے، اس کا جو گمنڈ ہے، اب تک عبرت نہیں ہے وہی تقریر کہ میں ایسا کروں گا۔ اسلام آباد کے خون کا ٹیسٹ بھی واشنگٹن سے ہوتا ہے، ان کا لیبارٹری واشنگٹن میں کہ خون کا ٹیسٹ کتنے غیرت اس میں کتنا بے غیرت ہے، وہاں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ انڈیا اور اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کو بتائیں گے، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ 1500 لوگ بلوچستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، 1500 نہیں، پورا بلوچستان ناراض ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے تم لوگوں سے، اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں سے۔ بے عزت کرتے ہو، سخت لہجے میں بات کرتے ہو، ہمارے کسی بہن کو چادر کھینچتے ہو۔ میں نے آزاد جانا ہے، میں پاکستان کی غلامی نہیں کروں گا، میں اسلام آباد کی غلامی نہیں کروں گا، میں پنڈی کی غلامی نہیں کروں گا، میں فوج کی غلامی نہیں کروں گا، میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا۔ میں السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان کی انتہائی سخت قسم کی تقریر، یقین مانیے گا تقریر سن کے آپ کو پسینہ آ جائے گا۔ ہدایت الرحمان نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ آج کا جو پاکستان ہے قائد اعظم کا پاکستان تو نہیں ہے، یہ جنرل یحییٰ خان کا پاکستان ہے نا۔ قائد اعظم کا پاکستان تو بنگلہ دیش ساتھ تھا، یہ تو جنرل یحییٰ خان کا پاکستان ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان آج کا، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان۔ قائد اعظم کے پاکستان میں بنگلہ دیش ساتھ تھا، یہ جنرل یحییٰ خان کا پاکستان، اس کو بولو، یہ جنرل یحییٰ خان کا پاکستان ہے، جنرل یحییٰ خان کا اور آئندہ بھی جو آج کے کل کی تقریر ہے، ہمارے سپہ سالار کی جو تقریر ہے، جس کا لہجہ ہے، اس کی جو تکبر ہے، جس کی غرور ہے، اس کا جو گمنڈ ہے، اب تک عبرت نہیں ہے وہی تقریر کہ میں ایسا کروں گا۔ اب تم اللہ کے بندے، تم اپنے کیمپوں پہ محفوظ نہیں ہو، تم اپنی چوکیوں میں محفوظ نہیں ہو، تم اپنے چھاونیوں میں محفوظ نہیں ہو، تم اپنے بدبختر بندگاڑیوں میں محفوظ نہیں ہو، اور باتیں ایسی کر رہے سپہ سالار کہ ہم ایسا ماریں گے، ایسے چوکی مار ہے، پلانی ہے۔ خود ہمیں ہماری حفاظت چھوڑو، اپنی حفاظت کرو، قوم کی حفاظت چھوڑ دو، اپنی حفاظت کرو۔ تم خود محفوظ نہیں ہو بابا، وہ لوگ پہاڑوں سے آ کر کے شہر میں تمہیں مار کے چلے جاتے ہیں، تم اپنے شہر کے اندر محفوظ نہیں ہو۔ اور دھمکیاں دیکھو، 1500 لوگ بلوچستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، 1500 نہیں، پورا بلوچستان ناراض ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے تم لوگوں سے، اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں سے۔ سب سے پنڈی اور اسلام آباد سے ہم بیزار ہیں، پہلے ناراض تھے۔ یہ جو گوریلا کمانڈر ہیں بلوچ، آج بھی جو پہاڑوں پہ لڑ رہے ہیں، کل یہ پانی مانگ رہے تھے، کل یہ بجلی مانگ رہے تھے، اور آج علیحدگی مانگ رہے ہیں۔ اس کو پانی سے علیحدگی تک کس نے لایا؟ بجلی سے علیحدگی تک کس نے لایا؟ کل یہ بی ایم سی کا لیڈر تھا، آج علیحدگی پسندوں کا لیڈر ہے۔ کیوں؟ کس نے لایا؟ اس کو مجبور کیا۔ کل یہ بی ایم سی میں فیس کا مطالبہ کر رہا تھا یہ نوجوان کہ بی ایم سی کا فیس زیادہ ہے، فیس کم کرو، اور وہ فیس کم کرنے والا آج علیحدگی مانگ رہا ہے۔ کس نے کیا؟ آپ نے مارا اس کو، جب فیس کی کمی کا مطالبہ کر رہا تھا یہ نوجوان، آپ نے تشدد کیا، لاش بنایا، اور آج وہ علیحدگی مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے ریاست کے لوگوں کو آپ لے جاتے ہو علیحدگی کی طرف، آپ ریاست لے جاتے ہو، بے عزت کرتے ہو، سخت لہجے میں بات کرتے ہو، ہمارے کسی بہن کو چادر کھینچتے ہو، اگر کسی بہن کو زبردستی ٹرک میں بٹھاتے ہو تو یہ اگر میں پنڈی کے بہت سارے کو دیکھوں، پنڈی کے والے کو، ان کے بھی اب بھی ان کے شجر نسب دہلی سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، تو چلے تم بھی نکلو، تم بھی چلے جاؤ۔ تمہارے یہاں تمہارے پورا نظام وہی یورپ مغرب سے ہے، تمہارا خون کا ٹیسٹ بھی اب بھی یہاں بہت سارے لوگوں کے اسلام آباد کے خون کا ٹیسٹ بھی واشنگٹن سے ہوتا ہے، ان کا لیبارٹری واشنگٹن میں کہ خون کا ٹیسٹ کتنے غیرت اس میں کتنا بے غیرت ہے، وہاں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں بھی ان کے تمام کے خون چاہتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ ظالموں، جب تمہارا پورا سسٹم وہاں پر ہے، تم وہاں بچوں کو لے جاتے ہو، وہاں پہ میری بچہ پیدا ہو، مجھے نیشنلٹی مل جائے۔ پنڈی اور اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کو بتائیں گے، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ ملک دیکھیں، ملک یہ ہمارے جو ہے ادارے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کسی بلوچ نے نہیں توڑا تھا، کسی پشتو نے نہیں توڑا تھا۔
انہوں نے توڑا تھا جس نے بنایا تھا. کل بھی پاکستان وہ خود ہی توڑیں گے. ہمیں کوئی فکر مندی نہ بلوچ کو ہونا چاہیے نہ کسی پشتون کو ہونا چاہیے, کوئی فکر مندی نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر ملک بچانا چاہتے ہیں خود بچا لیں گے, توڑنا چاہتے ہیں خود توڑ دیں گے. ہمیں اپنے عزت اور غیرت کی خاطر جد و جہد کرنی ہے, ہمیں انصاف کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑے گی, اپنی حق اور سچ بات اپنی کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی بات جو حق سمجھتے ہیں اس کو ہم نے میڈیا کے سامنے, آج میڈیا کا دور ہے, اپنی بات کرنی پڑے گی. باقی ملک ماضی میں بھی ہم نے نہیں توڑا, انہوں نے خود توڑا اور ماضی میں خود ہی توڑیں گے. اس میں کوئی ہمیں زیادہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی توڑیں گے. بلوچستان کے فرزند ہیں, بلوچستان ہماری سرزمین ہے, کوئی مسافر نہیں ہے, یہ ہماری سرزمین ہے. کوئی غاصب قوت چاہے اسلام آباد کی ہو, ہم اسلام آباد کے دارالحکومت سمجھتے ہیں, ہم اسلام آباد کے غلام نہیں ہیں. ہم پاکستان کے غلام بھی نہیں ہیں. ہم پاکستان کے آئین پاکستان میں کہ ہر پاکستانی میرا معزز شہری ہوگا, آئین میں نہیں لکھے ہم غلام. میں بالکل مجھے ماں نے آزاد جانا ہے, میں پاکستان کی غلامی نہیں کروں گا, میں اسلام آباد کی غلامی نہیں کروں گا, میں پنڈی کی غلامی نہیں کروں گا, میں فوج کی غلامی نہیں کروں گا, میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا. میں آزاد شہری کی طرح رہنا چاہتا ہوں, مجھے آزاد شہری کی طرح ٹریٹ کرو. میں غلام نہیں رہوں گا, نہ پاکستان کا غلام رہوں گا, نہ اسلام آباد کا غلام رہیں گے, نہ پنڈی کے غلام رہیں گے. ہم آزاد شہری جو آئین پاکستان نے مجھے دی, جس طرح میں تیسرے درجے کا چوتھے درجے کا شہری نہیں ہے. ہمارے بلوچستان کے لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف, جو ہماری بیٹیاں آج بھی قید ہیں کوئٹہ میں, نہ سیاسیہ میں آزادی نہیں ہے, ہمارے بارڈر بند ہیں, ہمارا کاروبار بند ہے, یہ جتنا یہاں پورا مافیا بندوق کے زور پر ہمارے تمام وسائل پر یہ قبضہ کر رہے ہیں. جو آپ نے ابھی نندن کو عزت دی, ابھی نندن جو کپتان مونچھوں والا کپتان جس نے پاکستان پر بمباری کیا تھا, جو عزت دی, افغانی اس سے برے ہیں, کلبھوشن سے برے ہیں, ریمن ڈیوس سے برے ہیں, ان سے برے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹرکوں پہ ڈال کر کے جانور کے, ان سے برے ہیں, ان لوگوں سے برے ہیں. اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں ان کو جو عزت دی ہے, اس سے آدھا عزت افغان شہریوں کو دے دیں, ان کا آدھا ان کے ساتھ عزت و احترام کریں, ان کا آدھا بلوچستان والوں کے عزت دیں, تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. باقی ہمیں بات کرنی چاہیے, جدوجہد کرنی چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہوگا, کچھ ہوگا. دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے پاس اس کو کرنا پڑے گا, کریں گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں پرسوں. اگر اس ملک کو ان کے ارادہ ہے کہ بچانا ہے, توڑنا ہے, وہ الگ بات ہے, خود توڑیں گے. کوئی بلوچ پاکستان کو نہیں توڑے گا, کوئی پشتون پاکستان کو نہیں توڑے گا, خود ہی توڑیں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا ہدایت الرحمان کی تیل کا خیز قسم کی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس ملک کو کس طرح سے صحیح سمت پر گامزن کیا جا سکتا ہے. اتنی سخت تنقید کی موجودہ حکمرانوں پر اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ پر, اور واضح طور پر بتایا کہ اگر اس ملک کو صحیح راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام صوبوں کو برابری کا حق دیا جائے, جس کا جتنا حق بنتا ہے ان کے حوالے کیا جائے.